السلام علیکم جی، میں چوہر نعمان خالد اور آپ میرا یوٹیوب چینل لیگل لاؤنج دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون شخص وصیت کر سکتا ہے اور کتنے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ آیا وہ ایسی وصیت کو کینسل بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے آیا اس کو رجسٹرڈ کرانا ضروری ہے یا نہیں ضروری، یا وہ شخص زبانی بھی کوئی وصیت کر سکتا ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے، وصیت انسان کی زندگی میں نہیں بلکہ انسان کے مرنے کے بعد، جب انسان ایک شخص کو فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس کی وصیت پہ کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کے کفن دفن ہے، وہ اس کے اخراجات، اس کے جو جتنے بھی پراپرٹی وغیرہ ہوگی اس میں سے مہیا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو اس کے اوپر جو قرض وغیرہ ہوگا اس کو بھی اس میں سے منہا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو جتنی بھی اگر اس شخص نے کوئی وصیت وغیرہ کی ہوگی تو اس کے بعد اگر جو بھی پراپرٹی بچے گی وہ پھر اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں اس میں وہ اس حساب سے وہ تناسب سے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے گی۔ تو وصیت کو ضروری نہیں ہے کہ یہ ریٹن فارم میں ہو یا زبانی ہو، یا کسی فارم میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جو مین چیز ہے وہ دو گواہان کا ہونا بہت ضروری ہے، جن کی موجودگی میں جو اس امر کی تائید کریں کہ واقعی جب یہ شخص زندہ تھا تو اس نے ہمارے روبرو جو ہے یہ ایک وصیت کی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ ایک سٹیمپ پیپر پہ جو وصیت ہے وہ ریٹن فارم میں لکھی جائے۔ اگر زبانی ہوگی تو اس میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ تھوڑا سا الفاظ کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے، یا پھر جو گواہان ہیں وہ مستند ہونے چاہیے جو اس بات کی تائید کریں کہ ہرو بہرو اس شخص نے یہ کہا تھا اور کسی ادارے کو یا کسی شخص کو اپنی 1/3 حصے کی حد تک پراپرٹی دی تھی۔ اگر وہ شخص ساری پراپرٹی بھی دے دیتا ہے وصیت میں تو عمل اس پہ 1/3 حصے کی حد تک ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری پراپرٹی اس شخص کو دے دی جائے اور دیگر شرعی وارثان کو محروم کر دیا جائے۔ البتہ اس میں ایک صورت یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے شرعی وارثان کی موجودگی میں اگر کوئی سٹیمپ پیپر وغیرہ لکھتا ہے تو اس کے اوپر تمام جو شرعی وارثان ہیں ان کے اوپر اس کے سائن وغیرہ کرا لیتا ہے، یا ان کے علم میں لاتا ہے کہ میں اپنی پراپرٹی کسی ادارے کو یا کسی شخص کو دے رہا ہوں۔ تو اگر وہ سارے جو شرعی وارثان ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، وہ اپنے سائن کر دیتے ہیں اس سٹیمپ پیپر کے اوپر، تو وہ پھر ان کے اوپر بائنڈنگ ہوتی ہے۔ کل پھر وہ مرنے کے بعد اس شخص کے جو شرعی وارثان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں چیز کا علم نہیں تھا یا ہمیں نہیں بتایا گیا، تو ایسی صورت میں وہ شخص ساری جو پراپرٹی ہے وہ دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جس نے وصیت کر دی ہے اب وہ اس کو کینسل کرانا چاہتا ہے تو وہ جو کینسل ہو اپنی زندگی میں اس وصیت کو کرا سکتا ہے۔ اگر اس نے ریٹن کی ہے یا زبانی کی ہے تو وہ ایک سٹیمپ پیپر لے گا اور تمام اس کا حوالہ لکھے گا، جی فلانی ڈیٹ کو اور فلانے وارث کے حق میں یا کسی شخص کے حق میں یہ وصیت کی تھی، اب میں اس وصیت سے دستبردار ہوتا ہوں، لہٰذا یہ میرے جو شرعی وارثان ہوں گے یا جو بھی ہے ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوگی۔ تو جو وصیت ہوتی ہے یہ کسی وقت بھی آپ اس کو ختم کر سکتے۔ وصیت جو شخص کو اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قانونی شرعی لحاظ سے 1/3 سے زائد جو اس کی پراپرٹی کل ہوگی، جو کفن دفن، جو اس کے جو قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد ہوں گے، اس کے بعد جو بچے گی پراپرٹی اس میں سے ہوگی 1/3 سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ قانونی اور شرعی طور پر ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ جو اس کے شرعی وارثان ہیں وہ اگری کریں اور بعد میں اس کے مرنے کے بعد بھی اس چیز کو تسلیم کریں واقعی یہ شخص جو ہے جی پراپرٹی ہماری جو ہے جو والد صاحب یا والدہ تھے یا کو تھے وہ دے گئے کسی شخص کو یا کسی ادارے کو، تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس طرح وہ ساری پراپرٹی کی حد تک بھی جو وصیت ہے وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ تو امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔